السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد امان خان۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے 26 اکتوبر اور 27 اکتوبر کی درمیانی شب ایران کے اوپر حملہ کیا اور اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا کہ ان کا ارادہ ایران کی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ ایران نے اپنا موقف سامنے رکھا کہ جس فیکٹری کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے اس کا دور دور تک کسی وزارت دفاع سے تعلق نہیں۔ لیکن اس حملے کے بعد ایران پر اسرائیل کے حملے نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کو مزید پھیلا دیا ہے۔ اس جنگ میں مزید کشیدگی بڑھانے یا کم کرنے کا دار و مدار ایران کے رہبر اعلیٰ اور ان کے مشیروں کے فیصلے پر ہوگا۔ انہیں اپنے پاس موجودہ تمام مشکل آپشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایک طرف وہ اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر بیلسٹک میزائل سے حملہ کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں اسرائیل پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ وہ ایک بار پھر جوابی حملہ کرے گا۔ دوسری جانب یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر تباہ کن حملے نہ کریں، لیکن اگر ایران جوابی کارروائی نہیں کرتا تو اسے کمزور نظر آنے کا خطرہ لاحق ہوگا، اور اسے اس طور پر دیکھا جائے گا کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ نواز اسرائیل کی عسکری طاقت اور سیاسی عزم کے سامنے گھبرا رہا ہے۔ آخر میں رہبر اعلیٰ اور ان کے مشیر فیصلہ کریں گے جس سے ان کے مطابق اسلامی حکومت کی بقا خطرے میں نہ پڑے۔ ایرانی میڈیا پر اسرائیلی حملے سے کچھ گھنٹے قبل اور اس کے بعد آنے والی اطلاعات میں مزاحمت کا رنگ واضح تھا، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے اسرائیل کو جواب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان خبروں میں استعمال ہونے والی زبان اسرائیلی زبان سے مماثلت رکھتی ہے، جیسا کہ کسی بھی حملے کے خلاف دفاع کا حق رکھنا وغیرہ۔ لیکن اس وقت صورتحال اتنی کشیدہ ہے کہ شاید ایران اسرائیل کے خلاف اپنی دھمکیاں واپس لے لے۔ کم از کم برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کو تو یہی امید ہے، جو کہ امریکہ کی طرح سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع میں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح رہے کہ اسرائیل کو ایرانی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع کرنے کا حق ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ خطے میں مزید کشیدگی بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے اور تمام فریقین سے ضبط اور تحمل دکھانے کی درخواست کرنی چاہیے۔ ایران کو اسرائیل کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ 1 اکتوبر کو اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے بعد ایران کے اپنے بیانات کافی حد تک ایک ایسے نظر آئے ہیں۔ ایک ہفتے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس اکارچی نے ترکی کے ایک NTV نیٹ ورک کو بتایا کہ ایران پر کوئی بھی حملہ سرخ لکیر کو عبور کرنا تصور کیا جائے گا اور ایسے کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ سنیچر کو اسرائیلی حملوں سے کچھ گھنٹوں پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ اسرائیلی ریاست کی ایران کے خلاف جارحیت کا جواب پوری قوت سے دیا جائے گا۔ مزید کہنا تھا، یہ کہنا انتہائی گمراہ کن اور بے بنیاد ہے کہ ایران کسی محدود اسرائیلی حملے کا جواب نہیں دے گا۔ جب ایران پر حملے کے بعد اسرائیلی طیارہ اپنے اڈے کی طرف واپس جا رہا تھا تو ایران کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع کا حق مانگ لیا۔ اس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ ایران غیر ملکی جارحانہ کارروائی کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیا یہ بات جنگ عظیم 3 کی طرف جائے گی، یا کس طرح ممکن ہے کہ ان دونوں ممالک کی وجہ سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کو، جو کہ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے پھیل رہی ہے، اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جب فریق ممالک یہ سوچ رہے ہوں کہ رد عمل نہ دینے سے انہیں کمزور تصور کیا جائے گا تو اس صورتحال میں حملوں اور جوابی حملوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید اسی سبب جنگیں اکثر قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جنگ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اب یہاں یہ سوال اہم ہے، کیا ایران اس جنگ میں اسرائیل کو آخری برتری دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ صدر بائیڈن نے 1 اکتوبر کے ایرانی حملے کا جواب دینے کے اسرائیلی فیصلے کی حمایت کی تھی، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر نمبر 51 کے مطابق اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہی بات امریکہ اور برطانیہ بھی سمجھتا ہے، لیکن ایک بار پھر وہ اس تنازع میں جان لیوا کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کی جوہری اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کرے، کیونکہ اس سے حالات بے قابو ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو تھرڈ اینٹی میزائل سسٹم اور اس کے بدلے میں وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے ان کا مشورہ مان لیا تھا۔ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو امریکہ میں ہونے والے انتخابات اسرائیل اور ایران دونوں کے لیے بہت اہم ہوں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو شاید انہیں اسرائیل کے ایران پر حملے پر ویسے تحفظات نہ ہوں
جیسے موجودہ صدر بائیڈن کو ہیں۔ ایک بار پھر مشرق وسطیٰ انتظار میں ہیں، شاید ایران میں حساس تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے اسرائیلی فیصلے کے سبب ایران جوابی حملہ منسوخ کر دے اور اس معاملے کو سفارتی طور پر حل کرنے کی کوشش کرے۔ گزشتہ مہینے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایرانی حکام نے اشارہ دیا تھا کہ وہ جوہری مذاکرات کے ایک اور مرحلے کے لیے تیار ہیں۔ ان تمام باتوں کا اثر کم از کم مشرق وسطیٰ سے باہر کی دنیا پر تو پڑے گا۔ ایران نے ہمیشہ اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ جوہری بم بنانا چاہتا ہے، لیکن جوہری معاملات اور یورینیم کی افزودگی پر مہارت نے اسے کسی بھی جوہری ہتھیار کے بہت قریب پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا خوف زدہ ہے۔ ایران کے رہنما یقیناً اسے کسی راستے کی تلاش میں ہوں گے جو کہ اس کے دشمنوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ایسے میں اپنے بیلسٹک میزائلز کو جوہری ہتھیار سے لیس کرنا اور ان کے ایجنڈے میں شامل ہو سکتا ہے، جو کہ پوری دنیا کا شک بھی ہے۔ الیکشن جو کہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو امریکہ میں ہونے جا رہا ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس اور ورلڈ ڈپلومیسی پر اثر انداز ہوگا، لیکن ایران کا رد عمل کیا ہوگا اور اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اگر آپ اب تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔